رہا ہے۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن۔ بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن۔ بہن کو بھائی ستا رہا ہے، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے۔ پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں۔ پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں۔ حرام کو ہم حلال سمجھیں، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے۔ اور کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے۔ کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے۔ کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ آئینۂ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان۔ تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ جبکہ جو نصیر آنکھ دم نزع تو یا رب، جبکہ جو نصیر آنکھ دم نزع تو یا رب، جبکہ جو نصیر آنکھ دم نزع تو یا رب۔ پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ۔ رب جلال جل جلالہ و منوالہ فاطمہ و رحمہ و عالم شان و حمد و سلام، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، دنائی صحف، مولا کل، ختم الرسل، دستگیر جہان، سید سرورہ، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جو جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جو سر اٹھا کے رولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے رولے تو حدیث بنتی جائے۔ جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ ارے جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الاللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، غلام سیف اللہ ہے، بھائی اسد اللہ ہے، غلام سیف اللہ ہے، بھائی اسد اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، جن کا باپ عبداللہ ہے، جن کا سناخان خود اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ اس بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج ہم سب کو ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محمد احسن مرحوم کے 10ویں اور 40ویں دونوں اکٹھا ختم پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ درمیان میں خالی جگہ چھوڑنا کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، یا تو پیچھے پنکھے لگا لیں، پھر آپ پیچھے بیٹھے ہیں، یا پھر آگے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا سارا نصاب بتا دیا۔
بظاہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی صرف 63 برس تھی، اور یہ 63 کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت بھی ہم مسجد میں دیکھیں تو 63 سے زائد عمر کے کئی بابے بیٹھے ہوں گے۔ بظاہر اتنی عمر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر صرف 63 برس کی زندگی عطا کی ہے، لیکن کی ایسی جامع ہے کہ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے سپہ سالاری کیسے کی ہے۔ اگر کوئی معلم ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے دوسروں کو سبق کیسے پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیٹیوں والا ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے بیٹیاں کیسے پالی۔ اگر کوئی بیٹوں والا ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے بیٹے کیسے پالے۔ اگر کوئی میدان جہاد میں جانے والا مجاہد ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا جہاد میں کیسے گئے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے کیسے دوسروں کے آگے سپہ سالاری فرمائی۔ اگر کوئی قاضی یا جج ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے کیسے فیصلے فرمائے۔ اگر کوئی گورنر ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے کیسے مدینے کے نظام کو چلایا۔ اگر کوئی خلیفہ ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے کیسے پوری دنیا کا نظام چلایا۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے کیسے ظلم برداشت کیے۔ اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا کی 2 بیٹی کو طلاق ہوئی۔ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا کے 2 بیٹے فوت ہوئے۔ اگر کسی کی بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو گئی تو دیکھ سکتا ہے میرے آقا کی 3 بیٹیاں ان کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ دنیا کے جتنے بڑے مظالم ہیں وہ سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیے۔ اگر کوئی میدان جہاد میں جا کے زخمی ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہے میرے آقا کے جسم پہ بھی زخم لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک امت ایک بھی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھے تو یہ تکلیف آگے میرے نبی کو کیا پتہ، معاذ اللہ کہ اسے یہ تکلیف پہنچتی تو پتہ چلتا۔ اللہ نے ساری تکلیفیں محبوب علیہ السلام کے جسم پاک پر نازل فرما کے امت کو بتا دیا ہے کہ دیکھو تم کل قیامت تک یہ نہ کہنا ہمیں مشکلات آ گئی ہیں، یہ ساری مشکلات تمہارے نبی نے خود پہ برداشت کر کے صبر کر کے دکھا دیا اور تمہیں بہترین نمونہ عطا کر دیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہر موڑ میں اپنی امت کا سوچا۔ سرکار علیہ السلام ہر موقع پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے۔ کبھی کوئی مظلوم آ گیا تو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ میری امت کو پتہ چل جائے مظلوم کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے۔ کبھی قیامت کا ذکر کیا تو آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، جن کے بارے اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت السماوات والارض لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ شاید کہتا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شہزادی ایسے سایہ نہ ہوتا، نہ ہی عشق السند نہ چمکارے شب و روز دے نہ ہوتے نظارے، نہ میلاد ہوتے نہ اے نعت خوانی، نہ میلاد ہوتے نہ اے نعت خوانی، نہ خشکی نہ تر نہ خاکی نہ نوری، زمانے پہ کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسی شہزادی ایسے سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ یہ تو وہ ہیں جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا، انہیں کیا ضرورت تھی قیامت کے غم میں رونے کی، لیکن یہ بھی امت کو بتانا تھا کہ میں اگر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتا ہوں تو سوچو تم تو گناہگار ہو، تمہیں کتنا رونا چاہیے۔ میں اگر قبر کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتا ہوں کہ میری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، تم سوچو تم تو ہو ہی گناہگار، تمہیں پھر اپنا کتنی فکر کرنی چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر اپنی امت کی تبلیغ فرماتے رہے۔ کبھی سرکار علیہ السلام ایک دفعہ عید پڑھانے جا رہے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں بھی نہیں ہے، آج سب اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں، تو کاش میرا بھی کوئی ہوتا جس کی انگلی پکڑ کے میں جاتا، جا کے عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کرتا۔ اب سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا میرا تو عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، صحابہ منتظر ہیں سرکار آئیں گے تو عید پڑھائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے یتیم کی دلجوئی کو اتنا مقدم سمجھا، اس کی انگلی پکڑی اپنے گھر لے گئے، جا کے کہا بیٹا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے؟ تجھے وہ کہتا پھر یہ رشتے مل جائیں تو پھر اور کیا چاہیے، اگر یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا پھر آج سے یہی تیرے رشتے ہیں، جو لباس حسنین کریمین کو پہنایا وہی لباس اس کو پہنایا، جو جیسے سرکار علیہ السلام نے پیار کرتے ہوئے حسنین کریمین کو ساتھ دیا ویسے اس بچے کو لیا۔ ایک انگلی سے حسنین کریمین ہے، دوسری انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ اب عیدگاہ کی طرف
جا رہے ہیں، وہ یتیم زمانے کو پکار کے کہہ رہا ہے، تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، محمد کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیں کیسا غور فرمایا، کسی مظلوم کی مدد کرتے وقت، کسی یتیم کی مدد کرتے وقت سرکار علیہ السلام تھوڑا سا بھی توقف نہیں فرماتے تھے، جلدی جلدی کرنے کی کوشش کیا کرتے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے میں میرے آقا نے اتنی حدیثیں ارشاد فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ فوراً قبول ہو جاتے رہتے۔ وہاں روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی تو اس کا خامد بھی مر گیا، اس کے بچے بھی نہیں تھے، تو ایک چھوٹا سا اس کا گھر تھا، پرانی سی جھونپڑی تھی اس کی جس میں وہ رہتی تھی، تو بادشاہ تھا تو وہ محل بنا رہا تھا، وہ کہتا ہے بڑھیا جتنے مرضی پیسے لے لے، یہ محل مجھے دے دے، میرے محل کی دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ میں ایک پکا ہوا پھل ہوں، پتہ نہیں کب گر جاؤں، تو جب میں مروں گی تو یہ گھر تیرا ہی ہے، تو مجھے 4 دن زندگی کے گزار لینے دے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ نہیں کب تو نے مرنا ہے، اتنا مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، مجھے یہ گھر چاہیے۔ اس نے کہا نہیں دوں گی۔ اس نے کہا اچھا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہمیں شہر مول دینی لے کر تک گھر لینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قیمت سے نہیں دینی تو میں چھین لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھین کے دکھاؤ، میں اندر بیٹھی رہوں گی، کیسے میرے اوپر پھینکو گے؟ اتنے تو انسان تم بھی ہو، یہ کسی زندہ کے اوپر مکان تو نہیں پھینکو گے؟ اب وہ مائی ہر وقت گھر کے اندر رہتی، وہ گھر سے باہر نکلتی نہ۔ اس نے بھی 3-4 فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے گی فوراً تم نے ایک جھونپڑی گرا دینی ہے۔ اب اکیلا بندہ جو ہے وہ بڑی جلدی بور ہو جاتا ہے، بڑے دن بیچاری رہی، لیکن بالآخر ایک انسان تنہائی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ معاشرہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد جانے، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے باتیں اپنی شیئر کرے۔ وہ اکیلی نہ رہ سکی، اس نے کہا چلو آج شام کو ذرا گھوم کے آتی ہوں۔ شام کا وقت تھا، وہ گھر سے باہر نکلی تو وہ تاک میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً جھونپڑی گرا دی، وہاں دیوار شروع کر دی۔ جب مائی واپس آتی ہے، حضرت وہاب کہتے ہیں مائی جب آ کے دیکھتی ہے میری جھونپڑی گر چکی ہے، اوپر آنکھیں اٹھا کے صرف 2 لفظ کہتی ہے۔ اس 2 لفظوں کا کہنا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے سارا شہر تہس نہس کر دیا۔ آپ سوچیں گے وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو اتنے جلدی اثر کر گئے۔ مائی جب گھر واپس آتی ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والے الفاظ ہیں۔ مائی آ کے کہتی ہے اللہ میں تو گھر میں موجود نہیں تھی، بتا تو کدھر گیا تھا؟ اللہ نے جب یہ مائی نے الفاظ بولے اللہ کو جلال آیا۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ، مائی نے میری قدرت کو للکارا ہے کہ اللہ میں تو گھر میں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو یہی تھا، تو نے میرا گھر کیوں نہیں بچایا؟ جا فرشتے سارے شہر کو تہس نہس کر دے۔ اور وہاب کہتے ہیں مائی کے ان 2 لفظوں کا کہنا تھا، اللہ نے سارے کا سارا شہر ہی تباہ کر دیا۔ تو اتنا مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا بھی میرے آقا علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے، اور اپنی امت کو میرے آقا ہمیشہ عاجزی سکھانے کی کوشش کرتے کہ ہمیشہ تم نے عاجزی سے کام لینا ہے۔ تم جتنے بھی امیر ہو اس میں بھی اگر تم فقیری کرو گے تو یہی تمہارے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے مزدور چاہیے تھا تو میں مزدور لینے کے لیے منڈی چلا گیا۔ وہاں میں نے بہت سے لڑکے دیکھے تو ایک نوجوان میں نے دیکھا، اس کے ماتھے پہ عبادت کا نور تھا۔ وہ اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں، اگلے بندے کو دیکھتے تھے۔ آج تو رشتہ کرتے وقت بھی نہیں نا دیکھتے، کہتے اپنیاں پہ آ پڑے گا، آج رشتہ کرتے وقت بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس وقت کے لوگ مزدوری کروانے کے لیے بھی نیک بندہ تلاش کیا کرتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ نور دیکھا تو میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں مسکرا پڑا کہ شرطیں مالکوں کی ہوتی ہیں یا مزدوروں کی ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے بس میں ایسا ہی ہوں، میری شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہتا ہے ایک شرط تو یہ ہے کہ میں صرف 3 دن مزدوری لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں فوراً کام چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاؤں گا۔ کاش ایسا سوز آج کے مزدور کو بھی عطا ہو جائے، آج کا مزدور بھی یہ سمجھ جائے کہ رزق مزدوری نے نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا رازق کو بھول گئے لوگ فکر معاش میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ تو رزق جو ہے یہ مزدوری نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے۔ تو آج کا مزدور بھی یہاں سے روشنی حاصل کرے۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں اس کو ساتھ لے کے گیا، گھر جا کے کام کروایا۔ کہتے ہیں جو ہی زور کی اذان کا وقت ہوا، بنیاد جس کو ہم پنجابی میں نہیں کہتے ہیں، یہ نکالی ہوئی تھی تو اس کے لیے تھوڑا سا رستہ جو تھا وہ بند ہوا تھا۔ تو اذان ہوئی تو میرا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ انتظار کریں،
یہ اذان بعد میں نماز پڑھ لیجیے گا، اس کو تھوڑا سا اس کے اندر مٹی ڈال کے پھر چلے جائیے. اس نے کہا چپ کر جا، تیرے باپ سے میری بات ہوئی تھی، جیسے ہی اذان ہوگی میں فوراً چلا جاؤں گا. تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں اذان ہوئی، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے واپس آیا تو میں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. کہتا ہے میرا نفلی روزہ ہے. ہمارے مزدور کوئی غصہ نہ کیجیے گا، میں الحمدللہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی سنی سنائی نہیں کر رہا. یہ رمضان کے روزے بھی اکثر ہی نہیں رکھتے. کہتے ہیں مزدوری جو کرنی ہے، تو وہ بھی تو مزدور تھا جو نفلی روزے رکھ رہا تھا. تو جو نفلی رکھتا تھا وہ فرضوں کا کتنا اہتمام کرتا ہوگا. تو کہتے ہیں اچھا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو چلو افطاری کے بعد تمہیں کھانا دیں گے. خیر کہتے ہیں وہ دن گزرا، وہ واپس چلا گیا. اگلے دن مجھے پھر ضرورت پڑی تو میں پھر منڈی گیا، تو میں نے جا کے اس کو تلاش کرتا رہا، بلکہ ایک بات میں بیچ میں سے چھوڑ گیا. جب شام کا وقت ہوا وہ چھٹی کر کے جانے لگا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کل ملنا ہوا تو کہاں ملو گا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو ضمانت اس بات کی ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو گارنٹی ہے آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو یقین ہے زندہ رہیں گے؟ کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا. اس عمر کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف، اتنی خشیت الہی، اتنا موت کا انتظار کہ پتہ نہیں کب مر جانا ہے. تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں چلو اگر ملنا ہوا تو پھر منڈی میں ہی ملوں گا. کہتے ہیں وہ چلا گیا. مجھے اگلے دن پھر کام کی ضرورت پڑی، میں پھر منڈی گیا، میں تلاش کرتا رہا، وہ نہ ملا. میں نے مزدوروں سے پوچھا فلاں کدھر گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن ہی آتا ہے، ہفتے کے دن آتا ہے. 3 درہم اس کا ہفتے کا خرچہ ہے، اور وہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور 3 درہم کما لیتا ہے، پھر سارا ہفتہ اسی طرح قناعت کے ساتھ گزارتا ہے. آج ہمارے تاجر بھی تو ہیں، ہمارے مزدور بھی تو ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، دن کو بھی کام رات کو بھی کام. میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریں، لیکن جب بندے کا دل مطمئن ہو تو 5 روپے میں بھی ہو جاتا ہے، اور جب نہ ہو تو لاکھوں میں بھی نہیں ہوتا. وہ 3 درہم میں ہفتہ گزارا کرتا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ چلو میں ایک ہفتہ انتظار کر لیتا ہوں. یہ بھی تو ان کی بھی ایک خوبی تھی نا، جنہوں نے کہا کسی اور مزدور سے نہیں، میں نے کروانا اسی سے ہے. کہتے ہیں ایک ہفتہ میں نے انتظار کیا. جب ہفتے کا دن آیا میں پھر گیا، پتہ چلا آج بھی نہیں آیا. پوچھا آج کیوں نہیں آیا؟ آج تو اس کا آنے کا دن تھا. کہا بڑا سخت بیمار ہے. اس کا پتہ پوچھتے گئے تو پتہ چلا کہ فلاں جو علاقہ ہے غریبوں کا، وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی اس کی ہے. وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نوجوان آگے سے کہتے ہیں محدث ابن جوزی دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں. اب کہتے ہیں میں بڑا حیران، تجھے کیسے پتہ چلا میں آ گیا ہوں؟ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں ماڑے کے پاس آتے ہیں، غریب ہی غریب کا پتہ لینے آتے ہیں. بھلا بادشاہ کو کیا کام کسی مزدور کا پتہ لینے کے لیے جائے؟ یہ غریب ہی ہوتا ہے جو غریب کے پاس آتا ہے، اللہ والا ہی اللہ والے کے پاس جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تیرا حال کیسا ہے؟ کہتے ہیں آپ میرا 2 کام آپ کریں گے. تو کہا بتاؤ کیا کام؟ کہتے ہیں مجھے اس نے کچھ درہم دیے، کہا یہ کچھ درہم پکڑیں، آج رات کو میرا انتقال ہو جانا ہے. آج رات کو میرا انتقال ہو جانا ہے تو میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ درہم آپ پکڑیں، آپ نے کل آنا ہے اور مجھے آپ نے غسل وغیرہ دینا ہے، کفن دفن کا بندوبست آپ نے پیسوں سے کرنا ہے. کہتے ہیں میں بڑا رویا، لیکن اس کی باتیں ایسی تھی مجھے آگے سے بولنے نہیں دیتا تھا. میں کوئی بات کرتا کہتا بس خاموش ہو جائیں، مجھے زندگی کچھ رہ گئی ہے وہ اللہ کو یاد کر لینے دے. پھر کہتے ہیں اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دی. کہتا ہے یہ انگوٹھی پکڑیں اور مجھے دفن کر لینے کے بعد آپ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جائے گا. اس وقت عباسی خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا. کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ غور تو نہیں ہو رہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں مجھے دفن کر لینے کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے پاس جائیے گا، اس کو آواز دیجیے گا تو وہ ویسے عام بندوں سے بلا نہیں کرتا. آپ کہیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ کی بات سنے گا، اسے یہ انگوٹھی دیجیے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ میں کہتے ہیں میں واپس آ گیا. ساری رات میں جاگتا رہا، اس کرب میں مبتلا تھا کہ اتنا نوجوان آج چلا جائے گا اور کتنا نیک بندہ ہے. کہتے ہیں میں جب صبح گیا تو دیکھا واقعی وہ فوت ہو چکا تھا. میں نے 3 بندے ساتھ لیے تھے، میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، لیکن کہتے ہیں کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، کسی کو دعوت نامہ نہیں دیا تھا. لیکن جب جنازے کا وقت آیا تو پتہ ہی نہ چلا اتنی مخلوق کہاں سے آ گئی، پتہ ہی نہ چلا اتنا سمندر عوام کا کہاں سے آ گیا، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا. کہتے ہیں جنازہ ہوا، میں نے خود اس کو لحد میں اتارا، قبر کی مٹی برابر کرنے کے بعد میں اب خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا.
میں نے جا کے اس کو آواز دی، اس نے میری بات نہ سنی، میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس. کہتے ہیں پھر اس نے توجہ کی، مجھے اس نے اپنے علیحدہ کمرے میں لے کے گیا، وہاں جا کے میں نے اس کو انگوٹھی دی. تو کہتا ہے میں نے کہا، محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ تیری امانت ہے میرے پاس. تو بادشاہ انگوٹھی دے کے کہتا ہے وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کل انتقال کر گیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ میری انگوٹھی اسے دے دینا. کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کے رویا، چہرہ سارا اس کا آنسو سے بھر گیا، پھوٹ پھوٹ کے رویا، بڑا رویا. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی تو کچھ بتا، نہ اس نے بتایا نہ تو نے بتایا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھے تو بتا آخر وجہ کیا ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ جو تو اس کی انگوٹھی دیکھ کے اس کے وصال کی خبر سن کے اتنا رو رہا ہے. محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے جب کہا تو وہ کہتا ہے مجھے اس کی قبر کے پاس لے کے جاؤ. میں قبر کے پاس لے کے گیا، وہاں بھی بڑی دیر ہوتا رہا. کہتا ہے میں پھر بڑا غصے کے ساتھ بولا مجھے تو جواب دے، کیا وجہ ہے تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے یہ جو صاحب قبر ہے یہ کوئی اور نہیں، خلیفہ ہارون رشید وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. یہ مجھے کہتا تھا ابا یہ چھوڑ دے، بادشاہی فقیری میں آ جا، درویشی میں آ جا، بادشاہی میں کچھ نہیں پڑا. میں سے بڑا کہتا تھا کہ یار اگر میں نے چھوڑ دیا تو کوئی ظالم مسلط ہو جائے گا، میں تو شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، میں زندگی شریعت کے مطابق گزار رہا ہوں، تو میں اگر چھوڑ دوں گا تو کوئی ظالم مسلط ہو جائے گا. لیکن اس کا وجدان تھا کہ مجھے کہتا تھا ابا اتنا حساب کیسے دے گا، جتنی دولت اکٹھی کر لی ہے اتنا حساب کل کو کیسے دے گا؟ تو کہتا ہے یہ میرا بیٹا تھا، سارے دولتیں ساری دنیا کی ہونے کے باوجود، ساری آسائشیں ہونے کے باوجود یہ گھر بار چھوڑ کے اس طرح یہاں ویرانے میں آ کے درویشوں کی سی زندگی پسند کر رہا تھا. تو یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ایسی تربیت فرما دی، ہماری اس امت کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے دکھائی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ تم نے سب کچھ ہونے کے باوجود، آج لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہزار جو ہے تو میں دکھاؤں کیوں نہ لوگوں کو. یہاں تک کہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم گیا ہے، آپ کو تو نہیں پتا کہاں ہے. سرکار علیہ السلام ابھی بولے نہیں تھے، ایک صحابی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ صحابی فوراً پلٹے، جب باہر نکلنے لگے نا تو میرے آقا نے واپس بلا لیا. کہاں کدھر؟ کہا اپنے بیٹے کے پاس. کہا کب سے بچھڑا ہے؟ کہا کافی دیر ہو گئی ہے. کہا چلو ایک کام کرنا ہے، جا کر اپنے بیٹے کو اے میرا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی. سن رہے ہیں بات کو؟ جا کے اپنے بیٹے کو اے میرا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کا جو نام ہے اس نام سے اسے بلانا. کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کے نام سے بلا دوں تو پھر حرج ہی کیا ہے؟ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی تربیت امت کی، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وہاں بچوں میں کھیل رہا ہے، وہاں بہت سے بچے ہیں، جب تم جا کے کہو گے اے میرے بیٹے میرے پاس آ تو پتہ نہیں کتنے یتیم ہوں گے، ان کے دل میں احساس سے کمتری آئے گا. کاش آج ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں اے میرے بیٹے کہہ کے پکارتا. اور پھر وہ تو بچھڑا ہوا ہے، تو بچھڑے ہوئے کو جب دیکھے گا تو فرد جذبات سے زیادہ محبت کے ساتھ کہے گا میرے بیٹے میرے پاس آ جا. تو تو نے وہاں جا کے میرا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، بلکہ اسے اس کے نام کے ساتھ آواز دینی ہے. کہیں ایسا نہ ہو تیری اس محبت سے کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی تربیت، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین. ایسا اپنی امت کا درد تھا، ایسی اپنی امت کو تربیت فرمائی کہ ایسے زندگی بسر کرنی ہے. ہر لمحے ہر موڑ پہ جہاں جہاں میرے آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس امت پہ مجھے اس موڑ پہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہیں پہ ایک لمحہ بھی توقف نہ فرمایا کہ چلو اس معاملے کو نپٹا لیتے ہیں. جیسے میں نے وہ حدیث سنائی تھی آپ کو جمعے کے دن بھی کہ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا چچا منافق ہے. اب سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا تھا. پہلا مسلمان ابو بکر صدیق آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، مجھے بتائیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے دلیل مانگ رہے ہو؟ تم شام میں تھے، وہاں جس بزرگ نے تمہیں میری نعت لکھ کے دی تھی بتاؤ وہ تم نے سنانی ہے یا میں نے سنانی ہے؟ وہ نعت جو تمہیں شام
کہا نعت شام میں ملی، وہ نعت جو تمہیں شام میں ملی بتاؤ وہ میں نے دینی ہے، میں نے سنانی ہے یا تم نے سنانی ہے؟ تو پہلا مسلمان سرکار علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کر مسلمان ہو رہا تھا، تو جو مکے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اس وقت شام میں کیا ہو رہا ہے، اور بلکہ دوسری حدیث سے بات یہ بھی میں نے سنائی تھی کہ سرکار علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے ایسے ہاتھ اوپر اٹھایا پھر نیچے کر لیا۔ صحابہ نے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز کا کوئی نیا طریقہ تو نہیں آ گیا؟ کہا نہیں، نیا طریقہ نہیں آیا، اصل میں نماز پڑھتے پڑھتے میری نظر اٹھی تو سیدھی جنت کے باغات میں پہنچ گئی، میری نظر جنت کے باغات میں پہنچی، میں نے وہاں ایک پکا ہوا خوشہ دیکھا، مجھے بڑا پیارا لگا، میں نے اس کو ہاتھ ڈالا کہ اسے زمین پہ لے آتا ہوں تاکہ میری امت اس کو کھا لے۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا، میں لانے لگا تھا، پھر میں نے کہا یہ اللہ کا راز ہے، یہ قیامت کے بعد ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے، میں نے ہاتھ حالی واپس لے لیا۔ میں پوچھتا ہوں جو نبی مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت میں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی پہنچا رہے ہیں، وہ مدینے میں بیٹھ کے اس بچے کے چچا کے دل کی کیفیت بھی دیکھ رہے تھے۔ میرا چچا منافق ہے، اس نے آپ کی شان میں توہین کی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ امت کو درس دینا تھا، امت کی تربیت کرنی تھی کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ بچے کی گواہی سن کے تم بڑے کے خلاف بول دینا۔ آج بچہ گھر جا کے کہتا ہے قاری صاحب نے مجھے 10 تھپڑ لگائے ہیں، بس یہیں سے جناب مسجد میں واہ واہ شروع ہوا، کیا اس کو کہتے ہیں روڑا پہ رہتا ہے، واہ واہ کہہ کے ٹھاٹھا شروع ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب نے انتظار کیا نا ساڑھے بچے نے ہاتھ کیوں لایا ہے؟ یار قاری صاحب سے تو پوچھو، وہ عاقل اور بالغ ہیں اور آپ کا بچہ نابالغ ہے۔ اسی میرے آقا نے تربیت فرمائی، علم غیب تھا، سارا تھا قرآن میں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی برسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غیب بتائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا تھا غیب، لیکن چونکہ آگے کہنے والا نابالغ بچہ تھا اور جس کے خلاف کہہ رہا تھا وہ بالغ تھا، وہ عمر میں بڑا تھا، وہ رجل کبیر تھا، وہ بڑی عمر کا تھا، کہنے والا چھوٹی عمر کا تھا، تو سرکار نے چھوٹی عمر کے بچے کی بات نہ مانی، لیکن وہ بچہ سچا اتنا تھا۔ اب یہ بھی سن لیں، اصل تو بات میں نے یہی سنانی تھی کہ سرکار نے یہ تربیت فرمائی کہ چھوٹوں کی بات مان کے بڑوں کے خلاف نہیں بولنا۔ سرکار نے بچے کی بات نہ مانی، بڑے کے خلاف نہ بولے، لیکن وہ بچہ سچ بول رہا تھا، وہ باہر نکلتا ہے تو جھولی اٹھا کے اوپر منہ کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر آج میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ یہ الفاظ وہ بچہ بولتا ہے، وہ ابھی ہاتھ واپس منہ پہ آمین کہہ کے نہیں پھیرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل آ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ اس نے یہ لفظ نہیں بولے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق اس نے یہ لفظ بولا ہے اسلام کے بعد یہ پھر کافر ہو چکا ہے۔ یہ اس بچے کا عشق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو ثابت کر دیا قرآن کے اندر۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تربیت فرمانے کا ایک انداز تھا کہ ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر آج میں ایسا کروں گا تو کل امت پھر کہیں ایسا نہ کر لے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ہر قدم ہی ایسا رکھا کہ میری امت اس سے بھی روشنی حاصل کر سکے۔